اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے ہم انشاءاللہ جو ہے تاریخ تبری کا جو ہے مطالعہ شروع کریں گے۔ تاریخ تبری کا پورا نام تاریخ تبری تاریخ الامم والملوک ہے، اور یہ اس کے جو مصنف ہیں وہ علامہ ابی جعفر محمد بن جریر تبری المتوفی 310 ہجری ہیں۔ ہم جلد اول سے اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ جلد اول میں تخلیق کائنات سے لے کر ولادت نبوی تک انبیاء اور امتوں کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ جو آج کی جو پہلی قسط ہے اس میں مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، اب پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، اول آخر حمد الہی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہر شے سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی ہوگا۔ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، اس پر کبھی زوال نہیں، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونے کو دیکھے پیدا کیا۔ وہ تنہا اور اکیلا اور عدد سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اس کی بقا کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ تمام تر بڑائی اور عظمت اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے جمال و کمال۔ ہر شے پر ہر قسم کا غلبہ اور تصرف اسی کی ذات کو سزاوار ہے۔ بادشاہت اور ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے۔ وہ اپنی بادشاہت میں کسی بھی شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ وہ اپنی یکتائی میں بھی شراکت سے پاک ہے۔ وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی تدابیر اور تصرفات میں کوئی اس کا مددگار ہو یا اس پر غالب ہو۔ وہ اولاد اور بیوی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ ہماری عقل اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کائنات کے کناروں میں اس کو سمو سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، جبکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ انتہائی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے ایسے قول اور عمل کی ہدایت کا طلبگار ہوں جو مجھے اس کے قرب سے نواز دے اور اس کو مجھ سے راضی کر دے، اور میں اس پر صدق کے دل سے ایمان لاتا ہوں اور اس کی وحدانیت اور بزرگی کو اس کے لیے خالص قرار دیتا ہوں۔ مولایا صلی وسلم۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شریف النفس بندے ہیں اور انتہائی امین پیغمبر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اور وحی کے اعزاز سے مشرف فرما کر خلق خدا کی طرف داعی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ مخلوق کو اس کی عبادت و اطاعت کی طرف بلائیں۔ پس انہوں نے علل اعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت دی، اور اس راستے میں پیش آنے والی تکالیف اور مشقت کو برداشت کیا، اور خلق خدا کے ساتھ خیرخواہی کا حق ادا کیا، اور اس بار امانت کی ادائیگی میں نہ کوتاہی کی اور نہ کوئی کسر چھوڑی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلاوا آ گیا۔ صلی اللہ علیہ افضل الصلاۃ وازکا وسلم۔ زمین و آسمان کی تخلیق۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے، جس کی شان بہت بلند اور جس کا نام انتہائی پاکیزہ ہے، تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدا فرمایا۔ مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں، محض اپنے فضل اور مہربانی سے اس نے کائنات ارضی و سماوی کو وجود بخشا، اور پھر ان میں سے کچھ مخلوق کو مکلف ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، اور ان سے اپنی عبادت و فرما برداری کا امتحان بھی لیا، تاکہ ان میں سے جو عبادت و اطاعت میں کامیاب ہو اس کی حمد و سپاس بجا لائے، تو اللہ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے، اس پر اپنے فضل و احسان میں زیادتی فرمائے اور نوازشات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے۔
ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اس کی سلطنت و بادشاہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہ ہوا اور وہ ان سب کو نیست و نابود کر دے، تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے گی، اس لیے کہ تغیرات احوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، خوشی و غمی کی کیفیات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، گردش ایام اس کے زمانے حکومت میں کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور ہر طرح کی گردش فلک کا مالک و خالق ہے۔ اس کے فضل و احسان اور نوازشات و سخاوات سے سب ہی مفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کو آنکھیں اور سوجھ بوجھ کے لیے قلوب سے نوازا اور انہیں عقل سلیم کے قیمتی سرمائے سے نوازا، جس کے ذریعے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے اور اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تاکہ وہ اس کے صاف اور واضح راستوں پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا، اور پھر اس میں سے موسلادھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق اتارا، اور اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے چاند سورج کو آگے پیچھے دوڑایا، جس کے نتیجے میں دن اور رات نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے رات کو لوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ چاند سورج کا یہ طلوع و غروب اور یہ دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ اس کے علاوہ دن اور رات سے فرائض دین کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں، جن کا تعلق دن اور رات کی گھڑیوں اور ماہ و سال سے ہے، مثلا نماز پنجگانہ، زکوٰۃ، حج، روزے وغیرہ۔ اسی طرح لین دین کے معاملات، قرض یا دیگر حقوق کی ادائیگی کا وقت، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 179۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے سورج کو اجلا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 5-6۔ یہ تمام تر انعامات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہیں، اور بندہ جب شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ چنانچہ بنو آدم کی ایک کثیر جماعت نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ سابقہ اور ابتدائی نعمتوں پر مزید اضافہ فرما دیا۔ یہ بیان تو صرف دنیاوی نعمتوں کا تھا، لیکن نعمتوں بڑی جنت میں داخلہ اور وہاں کی دائمی نعمتیں ان شکر گزار بندوں کے وہاں پہنچنے پر رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک کثیر جماعت نے اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا، بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غیروں کی چوکھٹ پر سر جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو دی گئی نعمتیں چھین لی بلکہ ان پر مہلک عذاب بھی نازل فرمایا، جو نہ صرف دردناک تھا بلکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بھی بنا۔ انہی ناشکروں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں اپنی نعمتوں اور سے خوب فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا، جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت کی صنعت سمجھ بیٹھے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے دی گئی ڈیل تھی۔
پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جسے بھگتنا ان کا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب میں، اور ہمیں گمراہوں کا ساتھی نہ بنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے عمل سے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو اس کی رضامندی، محبت اور قرب کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی اس کتاب میں ہر زمانے کے بادشاہوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس کے علاوہ سابقہ اقوام کے عروج و زوال کی داستان اور ان کے جملہ حالات و واقعات اور ان پر ہونے والے فضل و انعام کا بھی تذکرہ کروں گا۔ میں اپنی اس کتاب میں 3 مختلف گروہوں کے انداز میں یہ واقعات لکھوں گا۔ پہلا گروہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر جانی اور شکر گزار ہوئے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے سچے پیروکاروں کے نقش قدم پر چلے، جس کے نتیجے میں دنیا میں ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و انعام میں اضافہ ہوا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں موجود ہیں۔ دوسرا گروہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اس کے ناشکرے ہوئے، اور نہ صرف انبیاء کی نافرمانی کی بلکہ ان کا مقابلہ بھی کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں ان پر دردناک عذاب نازل ہوا، اور وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے مزید عذاب و سزا کے لیے جہنم تیار ہے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ جن کی ناشکری اور نافرمانی کے نتیجے میں ان پر اس دنیا میں عذاب خداوندی نازل نہ ہوا، بلکہ انہیں خوب ڈیل اور مہلت دی گئی تاکہ آخرت میں وہ پوری طرح عذاب کے مستحق ہو جائیں، اور ان کی تمام بدعمالیوں اور بدافعالیوں کا عذاب انہیں اکٹھا آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ سو یہ گروہ آخرت میں ہی اپنے حصے کی سزا بھگتے گا۔ میں نہ صرف ان اقوام و امم کا تذکرہ کروں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ کس زمانے میں تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا حوادثات و واقعات پیش آئے۔ اگرچہ ان تمام کا بیان کرنا عمر انسانی کے بس کی بات نہیں، اس کے باوجود حد الامکان بشری حد تک ان کے حالات و واقعات اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ اس سے قبل ابتداءً کچھ ایسی چیزیں بیان کروں گا جن کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، مثلاً زمانے کی ماہیت، اس کی مقدار، اس کی ابتدا اور انتہا، نیز یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل بھی کچھ چیزوں کو پیدا کیا یا نہیں، یہ زمانہ فانی ہے یا نہیں، اور اس کی فنا کے بعد کوئی چیز سوائے اللہ کے باقی رہے گی یا نہیں، زمانے کی تخلیق سے پہلے کیا موجود تھا، اور اس کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد کیا بچ رہے گا، اس کائنات کی ابتدائی کیفیت کیا تھی اور فنا کی کیفیت کیا ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ کے قدیم و لازوال ہونے کا بیان اور اس پر دلائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اپنے مقصد و ارادہ، گزشتہ بادشاہوں کی تاریخ، انبیاء و رسل کے ادوار، ان کی عمریں، ان کے خلفاء کے حالات، ان کی ولایت کی حدود اور ان کے زمانے میں ہونے والے واقعات و حوادث وغیرہ بیان کرنا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی آخر الزمان، ختم الرسل، شفیع الامم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچے۔ اگر قدرت کی مدد شامل حال رہی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا اور میری مدد فرمائی تو ان سب کے آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات، ان کے اسماء گرامی، کنیتیں، نسب نامے، عمریں، وفات وقت اور وہ جگہ جہاں جہاں انہوں نے وفات پائی، الغرض اس قسم کے تمام امور کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی انداز میں تابعین اور تبع تابعین کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی معاملات، مثلاً احادیث کے قبول و رد کا بیان اور ان لوگوں کا تذکرہ جن کی روایت حدیث میں تعریف کی گئی ہے اور ان کی روایت کو شرف قبول حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ بھی جن کی روایت حدیث میں مذمت کی گئی ہے اور ان کی روایات کو ترک کیا گیا ہے، ان کی نقول کو کمزور اور ان کی حدیث کو کمزور قرار دیا گیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب و علل جن کی وجہ سے روایت کو متروک اور ضعیف کہا گیا ہے۔ میں اپنے اس کام میں اللہ تعالیٰ ہی سے امداد کا طلبگار ہوں اور اسی کی توفیق کا متلاشی ہوں۔ بے شک گناہ سے بچنے اور نیکی پر قدرت دینے میں وہی حامی و ناصر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اب نوٹ ہے اس میں، اس کتاب کو پڑھنے والے کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو کچھ اس کتاب میں سابقہ تفصیل کے متعلق بیان کیا جائے گا، اس کا اصل مواد وہ احادیث و آثار ہیں جو اس مقام پر بیان ہوں گی۔ عقلی دلائل اور فکری استنباط کے نتائج بہت کم و ضرورت کے مطابق لکھے جائیں گے، کیونکہ اخبار گزشتہ اور ماضی کے حوادث کا علم اس قوم کو، جس نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف خبروں اور بیان دینے والوں کے بیان سے ہی مل سکتا ہے، جبکہ ہم استخراج عقلیہ اور استنباط فکریہ کے ساتھ ان حالات کا علم نہیں لگا سکتے۔ لہذا ہماری اس کتاب میں کسی خبر و روایت کو پڑھنے والا اجنبی سمجھے یا سننے والا کبھی قرار دے، صرف اس بنا پر کہ وہ اس روایت کو درست نہیں سمجھتا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ملمہ سازی یا رنگ آمیزی نہیں کی، بلکہ بعض ناقدین سے وہ ہمیں اسی طرح آ پہنچی ہے، پس ہم نے ان کو اسی طرح آگے لکھ دیا جس طرح وہ ہم تک پہنچی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔